جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے نا اپنے فوٹوشاپ کو اوپن کریں گے نا تو اس طرح سے آپ نے کریٹ نیو پر کلک کرنا ہے، اور یہ جو سائز ہے وڈتھ میں 1920، ہائٹ میں 1080 اور ریزولیشن میں 300 لینے کے بعد یہاں سے آپ نے پکسلز میں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یونٹ یہاں سے پکسل سلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کلر موڈ آپ نے RGB رکھنا ہے کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا کے لیے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کریٹ پر کلک کر دینا ہے سمپل۔ کریٹ پر جیسے آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ آپ نے سمپل یہاں پر فائل پر جانا ہے اور پلیس ایمبیڈ کے اوپر کلک کر کے یہاں سے اپنی مرضی کی کوئی بھی امیج لے لینی ہے جو آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں سے سمپل کوئی ایک آدھ امیج لے لیتا ہوں، جیسا کہ یہ والی امیج دیکھ لیتے ہیں اور اسے میں یہاں پر لے آتا ہوں۔ یہ اس جگہ پر میں نے اس امیج کو رکھ لیا اور اسے میں کچھ ایسے یہاں پر ایڈجسٹ کر دیتا ہوں اس سائڈ، ٹھیک ہے۔ یہ اس جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں روم ہے تو میں نے یہاں سے جانا ہے فری پک پہ چلے جاتا ہوں۔ تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی روم لے لینا، جیسے میرے پاس یہ والا روم ہے تو میں سمپل اسے یہاں سے نا اس کے اوپر کنٹرول اس طرح سے رائٹ کلک کر کے کاپی امیج کر لوں گا سمپل، اور یہاں پر آنے کے بعد میں سمپل یہاں پر پیسٹ کر دوں گا امیج، اور اسے میں یہاں سے اس طرح سے زوم کر کے اس کے اوپر ایڈجسٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کرنے کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے میں اسے اس طرح سے کرتا ہوں اور اسے اس کی بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں، تو یہ کچھ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا میچنگ ٹائپ بن گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب کیا کرنا ہے، میں نے اوپر والی امیج کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر یہ ماسک ہے، اس کے لینے کے بعد ماسک کو یہاں سے B کو پریس کروں گا، یہاں پھر برش ٹول کو لینے کے بعد یہاں سے برش کا سائز یہاں سے میں اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں، سمپل 300 تک رکھ لیتا ہوں، اور اس طرح سے اسے میں یہاں پھیروں گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا، تقریباً میچنگ بن گئی ہے۔ یہ میچنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے بیک گراؤنڈ والی امیج کو لینا ہے، اس کے اوپر فلٹر میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے بلر کے اندر، اور گارشین بلر کے اوپر جانے کے بعد یہاں سے اسے آپ نے اس طرح سے آن کر تھوڑا سا مزید کر دے تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی سیٹنگ بن جائے گی۔ اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس والی لیئر کے اور یہاں پر ایک نیو لیئر ایڈ کرنی ہے۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے اس والے گریڈینٹ والے آپشن پر، اور اوپر سے ہم نے یہ والا گریڈینٹ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس میں کلر آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی۔ اس کے بعد یہ سینٹر والا لینے کے بعد یہاں سے آپ نے اس طرح سے اسے کچھ ٹریک کرنا ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کا اس کے اوپر جو ایک افیکٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گا، جو کہ ذکر اللہ ٹی وی کے اندر اس میں یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کا ہاتھ بھی جو ہے وہ اب نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی امیج ہے یا الگ الگ ہے۔ اس کے بعد آپ اسے اس سائڈ سے بھی تھوڑی تھوڑی جو شیڈ ہے وہ دے دیں گے پیچھے سے، تاکہ ایک اچھی یہ دیکھیں۔ اس طرح سے کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ اس طرح سے اب بن چکا ہے، جو کہ اگر ذکر اللہ ٹی وی کے بھی دیکھیں تو یہ کچھ ایسے ہی بیک گراؤنڈز ہیں۔ بس کلرز جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے چوز کیجئے گا، جو بھی اگر اس کا میں براؤن شیڈ دینا چاہوں اس کے اوپر تو براؤن شیڈ بھی دے سکتا ہوں، اس میں نو ایشو۔ کہ ہم نے سمپل یہاں سے گریڈینٹ ٹول کو لینا ہے، جیسے یہ والی لیئر ہے اس کے اوپر میں ایک لیئر لے لیتا ہوں، اور یہاں سے میں اس کے اوپر کلک کروں گا نا تو یہ والا جو کلر ہے اس کی جگہ پر میں کلک کرنے کے بعد یہاں سے جو براؤن ٹائپ میں بھی جا سکتا ہوں یہ والا، تو اس طرح سے لیں گے تو اس کا پھر اپنا حساب بنے گا، براؤن ٹائپ میں آ جائے گا یہ شیڈ جو ہے اوپر، تو وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ میں بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سمپل، تو اب دیکھیں اگر آپ یہ رکھنا چاہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ والا رکھنا چاہیں یہ بھی رکھ سکتے، چاہے تو دونوں کو اس طرح سے مکس کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں کوئی، تو میں فی الحال کے لیے یہ والا لیئر۔ اس کے بعد اب میں کیا کروں گا، یہاں پر یہ اوپر والی لیئر کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہاں پر ایک نیو لیئر ایڈ کرتا ہوں، اور سینٹر میں جو ہے نا وہ ایک بلیک کلر کا نا برش کی مدد سے بلیک کلر سے میں لگاتا ہوں ایک ڈپ، وہ کس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کچھ ایسا کرنے کے بعد اب ہم اس کا جو اوپیسٹی ہے نا اس کو یہاں سے کم کریں کچھ ایسے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ اب یہاں پر ہمارا آئے گا ٹیکسٹ کو کس طرح سے لکھنا ہے، وہ ہم نے یہاں سے ٹی کو سلیکٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نیو لیئر ایڈ کرتے ہیں۔ یہاں سے ٹی کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو بھی صورت آپ نے بنانی ہے، جیسے سورہ یاسین ہے تو میں یہاں پر سمپل لکھ دیتا ہوں یاسین، ٹھیک ہے۔ یاسین لکھنے کے بعد یہاں سے میں اس کا جو فونٹ ہے نا، فونٹ کو میں یہاں سے لے لیتا ہوں جی، آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اپنے حساب سے جو آپ کو اچھا لگے، تو میں یہاں سے دیکھتا ہوں جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ یوز کروں گا۔ اچھا، یہاں سے اس کا یاسین، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی فونٹ اس کا یوز کر سکو، اگر چاہیں تو یہ نہیں تو مجھے یہ والا فونٹ اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے چوز کر لیتا ہوں۔ یہاں سے یہ جو ہے نا پیراگراف سٹائل، اس کے اوپر جانے کے بعد بلکہ لیٹر والے میں کریکٹرز میں جانے کے بعد انڈر لائن کو میں ریموو کر رہا ہوں، تو یہ اس طرح سے لگانے کے بعد اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کون سا فونٹ لیتے، کیونکہ ذکر اللہ کا بھی ایک فونٹ نہیں استعمال ہوتا۔ تو یہاں پر میں اوپر جاتا ہوں، اچھا یہاں سے میں نے ٹیکسٹ لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے، بلینڈنگ آپشنز میں جانا ہے، اور یہاں سے سب سے پہلے بریول کو آن کر دینا ہے، یہاں سے اس کے بعد میں
میں نے ड्रॉप शैडो को दे देना है और इसके ऊपर एक मैंने ओवरले ऐड करनी है कलर की और कलर ओवरले में मैंने कलर सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी का, चाहे मैं व्हाइट रखूं, जो मेरा दिल करता है मैं वो कलर इसमें रखूंगा। जैसे ये व्हाइट मैंने रख दिया है। ब्रेवल एंड इनबॉक्स में जाने के बाद इसकी जो डेप्थ है उसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये देखें ये वही फील आ गई जो कि जिक्रुल्लाह के उसके अंदर आती है, टेक्स्ट के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इनर शैडो वगैरह भी दे सकते हैं और ग्लो भी दे सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें लिटल सा फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। चाहे तो ड्रॉप शैडो को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इस तरह से फील आएगी, ड्रॉप शैडो ऑन करने से थोड़ा सा बैकग्राउंड से अलग अलग नजर आएगा। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आ गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ से लेके आना है, वहाँ से जाएंगे कुरान क्लिप हेल्पर के नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है आपने और यहाँ से आपने सिंपल सूरत का नाम जो है ना वो डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं यहाँ से सूरह यासीन को ले रहा हूँ तो मैं आऊँगा सूरह यासीन में, ये सूरह यासीन में गया, ये सूरत का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ से कॉपी करके भी देख लेते हैं, अगर कॉपी इमेज से कॉपी यहाँ से होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाती है तो ये बेस्ट हो जाएगा। अच्छा चलें कॉपी नहीं हो रही तो यहाँ से आपने सिंपल ऊपर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है इसे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। इसे मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में लेके जाता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगी। इसे आपने इस तरह से अपने हिसाब से करना है एडजस्ट, तो ये यहाँ पर होगी एडजस्ट। एडजस्ट होने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर वही यासीन वाले इफेक्ट जो है ना, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ये इफेक्ट ओपन हो जाएंगे। कॉपी लेयर स्टाइल करने के बाद इसके ऊपर पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे तो ये देखें ये हमारा सूरह यासीन भी लिखा हुआ आ गया। लेकिन इसमें ब्रेवल की जो वैल्यू है उसे हम कम करते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये जो ऑप्शंस है ना इन्हें ऑफ कर दे तो ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया है। तो ये देखें तो ये जिक्रुल्लाह के हैं, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सूरा, तो सूरा भी लिख सकते हैं। रिलैक्सिंग कुरान लिखा हुआ है, वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिलैक्सिंग कुरान। लिखने के बाद इसका मैं जो साइज़ है ना फ़ॉन्ट साइज़ उसे मैं कम कर देता हूँ, तरह से एडजस्ट कर देता हूँ और दरमियान में हमने यहाँ पर लिखना है सूरा, तो यहाँ पर आप सिंपल सूरा लिख सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट जो है वो आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर इस जगह पर लोगो लगा लें, यहाँ पर इस जगह पर लोगो लगा लें, जहाँ पर आपका दिल करे वहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह के आइकन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक हो गया। और अगर इमेज में कोई आपने कलर करेक्शन वगैरह करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से जाएंगे फिल्टर्स में, कैमरा रॉ फिल्टर्स में जाने के बाद सिंपल इसमें मैं इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ और उसके बाद क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा ही देते, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद टिंट को अगर जिस शेड में आपका थंबनेल होगा उस शेड का इसके टिंट दे देना है आपने, ठीक है। एक्सपायर ये देखें जी, अब इसे मैं करता हूँ यहाँ से ओके, तो ये देखें बिल्कुल जबरदस्त हो गया आपका थंबनेल, ठीक है। अब इसमें अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे इनके वाइट ही होते हैं ज्यादातर जिक्रुल्लाह टीवी के, तो आप भी वाइट ही रख सकते हैं। तो बस सिंपल जस्ट यही चीजें होती हैं इनके थंबनेल में और कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जब आपको समझ आ गई तो आप कर लेंगे। उसके बाद आपने सिंपल इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट आपने यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका फाइल का साइज जो है वो 2 MB तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा थंबनेल। तो अभी ये 2.3 MB पर चला गया है। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इसे मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद 75 पर लेके जाता हूँ तो इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये देखो 1.4 MB होगा। इसे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर देता हूँ सूरह यासीन के नाम, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। बस यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो।